الله 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 كل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں 2 دن کے مختصر غیر حاضر کے بعد آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں جہاں پر ہم لوگ رکے تھے، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خط یا آپ کا خط جو آپ نے پورے امت کے لوگوں کو خطاب کر کے لکھا ہے، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے تعلق سے، اس کی تشریح ہم اور آپ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان، کثیر من المسلمین، بہت سارے مسلمان جب ان سے یہ کہا جاتا ہے یا جب وہ یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، تو ان لوگوں کا ذہن اس جانب جاتا ہے کہ یہ معاملہ یا یہ خطاب حکام کے ساتھ ہے، جو ہمارے حاکم ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے۔ لیکن کبھی بھی وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حکم خود میرے لیے بھی ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے نہ ہوں، لیکن کوئی شخص اپنی ذات کے تعلق سے اس بات کی فکر نہیں کرتا، جبکہ وہ خود اپنے گھر میں اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے علاوے سے فیصلہ کرتا ہے، اپنے دنیاوی معاملے میں، اپنے سیاسی معاملے میں، اپنے اقتصادی معاملے میں، اپنے نزاعی اور اختلافی معاملے میں وہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ سے فیصلہ وہ کرواتا ہے، لیکن اس کے بارے میں وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ حکم صرف حکام، بادشاہ اور سلاطین کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حکام ضرور مخاطب ہیں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکام کو بھی خطاب کیا ہے، بلکہ وہ اصل ہیں اس باب کے اندر، لیکن ہم، شیخ کہتے ہیں، میں، آپ، اسی طرح سے زید، عمر، بکر، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے من احاد الناس، لوگوں کے الگ الگ لوگ، چاہے کوئی بھی ہو، وہ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ کسی طرح کا بھی معاملہ ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کریں۔ اور اسی طریقے سے عادات، اطوار، گاؤں اور محلے کے قانون، کسی بڑے عالم کا قول اور کسی دوسرے کی رائے کو اللہ رب العالمین کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر نہ اٹھائیں، سنت کے اوپر نہ اٹھائیں۔ یعنی یہ نہ کہیں کہ ہمارا عالم یہ کہہ رہا ہے، ہم لوگ ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں یہ رواج ہے، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اس طرح کا معاملہ چلتا ہے، یہ کبھی نہ کہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے قول اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مقابلے میں کسی کا بھی قول کیوں نہ ہو، کسی کا بھی قول کیوں نہ ہو، اس کو رد کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ سمجھ ماری بات؟ جی کہاں ہے ایڈمن؟ دیکھیں جی، کچھ ڈسٹرب ہے، سنبھالیے اس کو۔ اب اس کی چند مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے
اللہ رب العالمین کی شریعت کے علاوہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی کتنی وعید ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بحث ہم آپ کے سامنے داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ یہ معاملہ تھوڑا تروی کا ہے، تھوڑا انتظار کا ہے، تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لوگوں کی اپنی رائے داخل کرنے کا حکم کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ ہاں جی، ناجائز نہیں ہے۔ کرنا چاہیے۔ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے مسئلہ اخذ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تو دوسرے لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کام تو وہ کریں گے جو علماء ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو علماء نہیں ہیں وہ کسی سے جا کے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ بولیے، جی پوچھیں گے۔ تو اگر کسی سے جا کے پوچھیں گے تو یہ پوچھنا ہی تو تقلید ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا وہ سب کے سب مرد تھے، ان کے جانب ہم وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے جا کر کے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ اہل ذکر سے کون مراد ہیں؟ علماء اکرام۔ علماء کرام مراد ہیں، یا وہ لوگ مراد ہیں جن کو کتاب و سنت کا علم ہے؟ ذکر سے مراد کتاب اور سنت۔ تو اللہ رب العالمین نے ذکر والوں سے پوچھنے کا حکم دیا کہ جو کتاب و سنت کے بارے میں گہری نظر رکھتے ہیں، جن کو علم ہے، ان سے جا کر کے پوچھو۔ ہر کسی سے پوچھنے کا حکم نہیں دیا۔ اچھا، کیا پوچھے گا؟ یہ پوچھے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، کیا پوچھے گا؟ قرآن حدیث میں کیا ہے؟ قرآن حدیث میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ جو لوگ تقلید کے اوپر دلیل پکڑتے ہیں اس آیت سے، وہ آیت کو یہیں تک پڑھتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حالانکہ اس کے بعد جب آپ آیت پڑھیے گا تو آپ کو خود جواب مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، یہ فتویٰ دینے والے یا جن سے پوچھا جا رہا ہے وہ لوگ فتویٰ کہاں سے دیں گے؟ بینات، نشانیوں سے، اللہ رب العالمین کے دلائل سے۔ یہ دلائل کہاں ہیں؟ قرآن مجید کے اندر اور حدیث رسول کے اندر۔ والزبر، آسمان سے نازل کردہ کتابوں کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے، اپنے مرضی سے نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نحل کی آیت ہے 43 اور 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ذکر کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، مراد قرآن مجید۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس ذکر کا بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ یعنی سوال پوچھے جانے والے کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کہاں سے کرے جی؟ قرآن حدیث، قرآن مجید سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اور اگر قرآن اور سنت میں اس کو وہ چیز نہیں ملتی ہے تو معذرت کر دے، اگر وہ وہیں تک پہنچتا ہے تو معذرت کر دے، کہہ دے کہ نہیں بھائی ہم نہیں جانتے ہیں، آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ لیکن لوگ آج کیا کہتے ہیں، دیکھیے یہ تو مل نہیں رہی ہے، ہماری رائے کے مطابق ہم جہاں تک سمجھتے ہیں اس مسئلے میں یہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں لوگ؟ جی جی ہاں جی۔ امام شافعی سے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، اللہ تعالیٰ رحم کرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، پوچھا کہ فلاں چیز میں کیا مسئلہ ہے، فلاں مسئلے میں کیا حکم ہے، یہ پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے۔
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھ کے سنا دی، کہا کہ میاں یہ حدیث ہے تمہارے اس مسئلے میں۔ وہ نوجوان تھا، اس نے یہ کہا کہ امام صاحب یہ تو حدیث ہے، آپ کی کیا رائے ہے، یہ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام شافعی ناراض ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تم کیا مجھے کسی گرجا گھر میں بیٹھے ہوئے پاتے ہو، یا تم دیکھ رہے ہو کہ میرے اوپر زنار لگا ہوا ہے؟ زنار سمجھ رہے ہیں، وہ جو علامت ہوتی ہے، دھاگا جو پہنتے ہیں یہاں سے یہاں تک، کہا کہ وہ زنار میں پہنا ہوا ہوں، تم مجھ کو کسی گرجا گھر میں پاتے ہو؟ میں تم کو حدیث رسول سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میری کیا رائے ہے۔ حدیث رسول کے مقابلے میں شافعی کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں کتنا سخت جملہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میں تم کو حدیث سناتا ہوں۔ اور آج لوگ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز بہت ملے گی آپ کو، آپ اٹھا کر کے دیکھتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شرعی دلیلوں کے مطابق کتنا محتاط تھے، آپ غور کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل ہیں رضی اللہ عنہ، چل کر کے جا رہے تھے راستے سے، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کنکری اچھال رہا ہے، چھوٹی چھوٹی کنکری جو ہوتی ہے گٹی، اس کو لے کر کے اچھال رہا ہے، کھیل رہا ہے اس سے۔ عبداللہ ابن مغفل صحابی رسول نے دیکھا کہ نوجوان یہ کام کر رہا ہے، عبث کام ہے، بیکار کام ہے، تو آپ نے کہا کہ اے نوجوان یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو، یہ سب کام اچھا نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اچھالنے سے منع کیا ہے، کیونکہ نہ تو اس سے دشمن کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور نہ تو تمہارے اس کنکری اچھالنے سے کوئی شکار ہوگا، نہ تم شکار کر سکتے ہو اس کے ذریعے سے، بلکہ نقصان یہ ہوگا کہ کسی کے آنکھ میں اچھل کر لگ جائے تو اس کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کوئی شیشہ ہو وہاں پہ تو اس کا شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، لہذا یہ کام مت کرو، اس میں نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عبداللہ ابن مغفل یہ کہہ کر کے آگے بڑھ گئے، چلے گئے۔ یہ سب حکم بغیر ما انزل اللہ، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے اوپر عمل کرنے کے کتنا حریص تھے، اب وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ چلے گئے عبداللہ ابن مغفل یہ کہہ کے رضی اللہ عنہ، لیکن جب ادھر سے واپس آئے تو نوجوان کو دیکھا کہ وہ اپنا اسی عمل میں برقرار ہے، وہی عمل کر رہا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہی عمل کر رہا ہے وہ۔ آپ نے کہا عبداللہ ابن مغفل نے کہ میں نے تمہیں حدیث سنائی اور تم حدیث کی بات کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو۔ اب دیکھیے، کہا قسم اللہ کی میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ قسم اللہ کی میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور دارمی کی روایت ہے جس میں اسی واقعے کا ذکر ہے، کہا قسم اللہ کی میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا، اگر بیمار ہو گئے تو تمہاری عیادت نہیں کروں گا، اور اگر مر گئے تو تمہارے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کروں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حدیث رسول کی اہمیت۔ تب اس حدیث سے کچھ اشکال ہو رہا ہے آپ کو؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیا مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں، 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ بات بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابی رسول نے حضرت عبداللہ ابن مغفل نے 3 دن سے زیادہ کیسے بات بند کر دی؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کا جواب دیا ہے، کہا کہ 3 دن سے زیادہ بات بند نہ کرنے کی جو بات ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذاتی معاملے میں ہے۔ آپ سے میرا جھگڑا ہو گیا کسی میٹر پہ، آپ سے میری لڑائی ہو گئی کسی معاملے میں، چلو بات چیت بند ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ بات چیت مت کرو، چوتھے دن بات کر لو، جو پہلے سلام کرے گا وہ زیادہ اچھا ہوگا، جو پہلے بات کی شروعات کر دے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ اس کے بارے میں۔ لیکن جب شریعت کی بات آئے، اللہ اکبر،
کتنا اچھا جواب دیا حافظ ابن حجر نے، غور کیجئے. جب شریعت کی بات آئے، جب حدیث کی بات آئے تو زندگی بھر تم سے بات نہیں کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل ہے حدیث کے تعلق سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل کردہ شریعت کے مطابق، یا اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی تھی، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھیے، آپ غور کیجئے. اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، سنیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے، 8-9 بیٹے تھے ان کے، وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے پوچھا کہ عورتوں کا مسجد میں جانا کیسا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے سوال کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کے باندیوں کو، یعنی اللہ کی ان بندیوں کو، عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں تو اپنی بیوی کو روکوں گا، کیونکہ اب فتنہ ہو گیا ہے. اس زمانے میں فتنہ نہیں تھا، آج فتنہ ہے. میں فتنہ، اللہ اکبر. اتنے میں حضرت عبداللہ ابن عمر غصہ ہو گئے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، کہا فشتم شتمتن، ایسی گالی دی بیٹے کو، وہاں موجود تھے، ایسی گالی دی، کہا کہ لم یشتمہ ابدن، ایسی گالی کبھی آپ کے منہ سے سنا نہیں گیا تھا. ایسی گالی دی بیٹے کو. اور اس کے بعد کہا کہ میں حدیث رسول سناتا ہوں اور تم حدیث رسول کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم روکیں گے اپنے بیوی کو. فواللہ، قسم اللہ کی، لا اکلمک ابدا، میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا. اور اس کے بعد مرتے دم تک حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے اس بیٹے سے بات نہیں کی، نہیں بات کی. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ جی شیخ. آ رہی ہے؟ حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہے. جی شیخ. مخالفت دیکھ کر کے، چاہے حاکم ہو چاہے بادشاہ ہو، صحابہ کرام چپ نہیں رہتے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، سنیے اس واقعے کو غور سے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. اب اس وقت گیہوں امپورٹ ہوا کرتا تھا، باہر سے آتا تھا خرید کر کے گیہوں مدینہ منورہ میں. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز امپورٹ ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے نہیں؟ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی مہنگا سامان بتاتا ہے تو پھٹ سے کہے گا یہ امپورٹڈ ہے بھائی، اسی لیے مہنگا تو ہوگا، آپ کو لینا ہے تو لیجئے، نہیں تو پھر وہ لوکل ہے، آپ لوکل لیجئے. گیہوں باہر سے آتا تھا، قیمت زیادہ تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، جو لوگ کھجور نکالتے ہیں زکوٰۃ الفطر میں، صدقۃ الفطر میں کھجور، تو کھجور کی جو قیمت ہے اتنی قیمت میں آدھا سا گیہوں آ جائے گا. لہذا کیا کیجئے آپ لوگ کہ جو لوگ کھجور کھاتے ہیں وہ کھجور سے 1 سا کھجور نکال دیں، اور جو لوگ گیہوں کھاتے ہیں وہ آدھا سا گیہوں نکالے. یہاں بھی قیمت نہیں کہا جی، غور کیجئے گا، قیمت نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ آدھے سا کی قیمت نکال دو، یہ کہا کہ آدھا سا گیہوں نکال دیں. 1 سا کھجور کے مقابلے آدھا سا گیہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے موجود، ہمارے اور آپ کی طرح صحابہ نہیں تھے، وہ مچل جاتے تھے ایک سنت کے لیے. کہا آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ آدھا سا نکالو؟ قسم اللہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم 1 سا نکالتے تھے. اس وقت ہم کھجور کھاتے تھے تو کھجور نکالتے تھے. آج گیہوں کھائیں گے تو 1 سا گیہوں ہی نکالیں گے، آدھا سا کیوں نکالیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں بولنے کے لیے، بولنے والے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ یہاں لوگ لاک ڈاؤن کا سہارا لے کر کے،
बंबई के मौली साहब बोल रहे हैं हवाई जहाज में उड़ने वाले, वो बोल रहे हैं, तो उनका सहारा लेकर के क्या ये तकलीद नहीं है जी? हम हदीस मुस्तफा सुना रहे हैं और सुना नहीं रहे हैं, बल्कि जितने अइम्मा हैं उन अइम्मा को हमारे साथ बिठाया गया, रात के 2:30-3 बजे तक बैठ करके हमने फतवा लिखा, हर एक के सवाल का जवाब दिया, सबको मुतमईन किया और सारे लोगों ने उसमें सिग्नेचर किया कि नहीं गल्ला ही देना है, कीमत नहीं देनी है, गल्ला ही देना है। सारे इमामों ने सिग्नेचर किया। उसके बाद जब वहां दिया गया तब भी उन लोगों ने पैसा निकालने को राजी, कहा कि हाँ जो लोग जो चाहते हैं पैसा निकाले, जो चाहते हैं निकाले। क्या ये तकलीद नहीं है? बोलिए। अहले हदीस के नाम लेने वाले लोग, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील आ जाए, कोई पीस टीवी का मुकर्रिर है तो उसके कहने से छोड़ दो, है? कोई प्राइम टाइम करता है तो उसके नाम से छोड़ दो, कोई अटकल पच्चू हाँकता है तो कहो कि दलील मत थोपिए। हदीस बताना ये दलील थोपना है जी? ये है मामला, ये है, ये कौम और समाज की बातें आपके सामने बता रहा हूं, समझा रहा हूं। हम लोग अपने आप को जो कहते हैं ना कि बहुत पारसा हैं, हमारा तो सब दामन धुला है, दामन निचोड़ देंगे तो फरिश्ते वजू कर लेंगे हमारे दामन से निकले हुए पानी से। हम लोग कितने पानी में है उसको आप समझ लीजिए। कोई नहीं पूछने गया कि अगर आप पैसा कह रहे हैं तो कहां है दलील, दिखाओ। किसी मौलवी का कहना दलील है? कहना दलील है? कोई कह दिया तो वो दलील हो जाएगा जी? बिल्कुल नहीं। उनको बुरा भला कहते हैं जो मौलवियों के कहने के ऊपर रफ़े-दैन नहीं कहते हैं? क्यों बुरा भला कहते हैं जो मौलवियों के कहने के ऊपर नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं? क्यों बुरा भला कहते हैं? और हद तो ये हो गई, अभी आएगी बात, कि उन मौलवियों में से मौलवियों ने, चंद मौलवियों ने जिन्होंने उस कागज के ऊपर सिग्नेचर किया था, उन्होंने भी ये कहा कि बाद में चल करके उनके झांसे में आकर के अपनी कुर्सी, अपने 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 नौकरी को बचाने के लिए उन्होंने भी ये कहा, कह रहे इसको क्या मालूम है कि कल का लड़का फड़का ही अपनी बात मनवाने के चक्कर में ऐसा कह रहा है। इतना बड़ा बड़ा मौलवी साहब बोल रहे हैं, बंबई में बैठ रहे हैं, फला जगह बैठ रहे हैं, सिंध में बैठ रहे हैं, तो फला जगह बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं तो वो गलत बोलेंगे। ये कह करके लोगों के घर घर, दरवाजे दरवाजे जा करके ये कहा गया कि नहीं उसकी बात गलत है, इसकी बात सही है, आप लोग पैसा ही दीजिए। और ये कौम जो अपने आप को अहले हदीस कहती है, ये कौम जो कहती है कि हम कुरान और हदीस में हमारे बाप का रजिस्टर्ड है जन्नत, वो लोग खुश होते हैं, कह रहे हमारा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के, शरीयत के नाजिल करदा खिलाफ काम देख करके चुप रहने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम है जितना बड़ा वो करने वाला मुजरिम है। आपके निगाहों के सामने हदीस पामाल की जाती है। अभी आपने देखा ना हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को, बेटे को किस तरह से डांटा, कहा तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ऐसी गाली दी, ऐसी गाली दी बेटे को कि कभी जिंदगी में ऐसी गाली आप अपनी जबान पे नहीं लाए थे। यह हदीस रसूल का दिफा था, अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के बारे में गैरत थी। हम खाली हाकिम हाकिम, हुक्मरान हुक्मरान, और सऊदी में क्या हो रहा है फलां, तुम्हारे अपनी बस्ती में क्या हो रहा है, तुम्हारे अपने गांव में क्या हो रहा है, तुम्हारे अपने मोहल्ले में क्या हो रहा है, देखो इसको। और उसके बाद हमने मज़ामीन लिखे और कहा कि इन तमाम लोगों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह है कि मैं बरीउ जिम्मा हूं। अल्लाहुम्मा क़द बल्लग, अल्लाहुम्मा क़द बल्लगतु, अल्लाहुम्मा क़द बल्लगतु। हमने किताब और सुन्नत की बात पहुंचा दी। अब उसके बाद बस्ती वाले जो करें वो उसके जिम्मेदार खुद हैं, हम नहीं है जिम्मेदार। लेकिन हमने आखिरी वक्त तक और जो वसीला हो सकता था उसको इख्तियार किया ताकि इस काम से इन लोगों को रोका जाए। ये काम दुरुस्त नहीं है। अब उसके बाद कहिएगा कि मुखालफत करता है तो हम करेंगे, तुम कहो हमको मुखालिफ, करेंगे मुखालफत, क्योंकि हम जिस मनहज के मानने वाले हैं वो मनहज इजाजत नहीं देती है कि शरीयत के मुखालिफ काम देख करके तुम चुप रहो, खामोश रहो। ये कहने का या बोलने का की अथॉरिटी हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून ने दिया है, और कोई हमको रोक नहीं सकता, हमारी जबान को बंद नहीं कर सकता।
बहरहाल शेखुल इस्लाम शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी आदमी क्यों ना हो, उसकी कौल अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाने के बाद उसकी बात को उठा करके फेंक दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं ली जाएगी उसकी बात। चाहे वो आदत हो, चाहे समाज और सोसाइटी का मामला हो, चाहे कोई और बात हो, चाहे कोई और बात हो, कुछ भी हो, नहीं लिया जाएगा। समझ मारी बात? जी जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत के अलावा फैसला करना ये बहुत बड़ी मुसीबत है जो आज मुआशरे और समाज और सोसाइटी के अंदर आम है, और ऐसा करने वाला शख्स तागूत से अपने फैसले लेने वाला है, तागूत से अपने फैसले लेने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, युरीदून अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिह। ये लोग चाहते हैं कि तागूत से अपने फैसले करवाएं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तागूत से कुफ्र का हुक्म इनको दिया है। ये मामला क्या है, गौर कीजिए। ये आयत एक सबब के ऊपर नाजिल हुई है। मदीने में एक मुनाफिक का और एक सहाबी रसूल का, एक मुनाफिक का और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हो गया। एक शख्स यहूदी था और दूसरा शख्स मुनाफिक था, दोनों का झगड़ा हो गया आपस में। जब झगड़ा हुआ तो यहूदी ने कहा कि भाई ऐसा है, चलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लेते हैं। जबकि वो अल्लाह के नबी पर ईमान नहीं रखता था, लेकिन उसको यकीन था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत नहीं लेते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह दिखौल नहीं करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का ब्लाइंड सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई आपको फीडिंग नहीं कर सकता है, अपने तरफ से कान भर करके आपको अपनी तरफ झुका नहीं सकता है। ये यकीन था किसको, किसको यकीन था जी? मुनाफिक यहूदी को, मुनाफिक को नहीं, यहूदी को, यहूदी को यकीन था। अल्लाहु अकबर, उसको यकीन था। उसी ने कहा कि चलो अल्लाह के नबी से फैसला करवाएंगे, लेकिन वो मुनाफिक था। उसने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला नहीं करवाएंगे, चलो फलाने यहूदी से फैसला करवाएंगे। क्योंकि उसको मालूम था कि वो रिश्वत ले लेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि हम उसको जैसा फीड करेंगे वो उधर झुक जाएगा, उसको मालूम था कि हम जैसे उसके कान में भरेंगे या माल चमकाएंगे, नोट दिखाएंगे, गड्डी दिखाएंगे, घोड़ा पे बैठाने के लिए कहेंगे, पार्टी कराएंगे, तो ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएगा, हमारे तरफ फैसला कर देगा। मालूम था। जैसे ये बात हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत करीमा नाजिल कर दी, कहा अलम तरा इलल लदीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही। सूरह निसा की आयत है। उनको तो ये कहा गया था कि इससे वो कुफ्र करें, इससे वो इनकार करें, उससे वो इनकार करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों से फैसला तलब करने को क्या कहा जी? तागूत से फैसला तलब करना, तागूत से फैसला तलब करना, यहूदियों के जरिए यहूदियों से फैसला लेने को। और हम यहाँ पे एक बात की वजाहत बहुत जरूरी है, वक्त चूंकि खत्म हुआ। कल क्या सारे मामले जो इंसान तय करता है ये सब के सब तागूत के जरिए फैसला है या नहीं है, या उसका हुक्म मुख्तलिफ है? कल का दर्स थोड़ा इल्मी है, तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप फिर अपने वक्त मुकर्रर पे हाजिर हों। कल के दर्स में इंशाअल्लाहुल अजीज इस शेख इब्न बाज रहमतुल्लाहि अलैह के इस रिसाले को मुकम्मल करके फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हमारी इस्लाह फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे, और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। कोई सवाल है किसी का? मैं जरा मैसेज देख रहा हूँ। शेख 3 दिन से ज्यादा बात करने वाला बात समझ में नहीं आया, हम थोड़ा देर में आए तो ऑनलाइन।
3 दिन से ज्यादा सफर में थे तो नहीं समझ में आया। 3 दिन से ज्यादा बात करने का मामला यह है कि अगर किसी से जाती मसला है आपका, जी कोई जाती मसला है, तो ऐसी सूरत में वो हुक्म है। लेकिन अगर वो शरीयत का मुखालफत करने वाला है, आप उसको बार बार समझा रहे हैं शरीयत की मुखालफत मत करो मत करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मजाक उड़ाने वाला है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुखालिफ काम करने वाला है, तो अगर आप चाहें तो उससे कतई ताल्लुक कर सकते हैं, जैसा सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम से समझ गया, शुक्रिया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुगफ्फल की रिवायत। शेख वैसे है जो अपने रिश्तेदारों में मुश्रिक लोग रहते हैं ना, आवाज नहीं आ रही आपकी। वैसे है तो अपने रिश्तेदारों में शिरक करने वाले, बिदात करने वाले भी रहते हैं ना, उन लोगों से भी अपने ताल्लुक तोड़ ले सकते हैं। कब तोड़िएगा ताल्लुक? पहले उनको समझाइए और समझाने के बाद जब थक हार जाइए तो उनसे इज्तिनाब कीजिए। लेकिन जब तक आपको उम्मीद हो कि ये लोग समझ जाएंगे, तब तक उनको समझाना है, बताना है। जी शेख। और कोई सवाल? ठीक है, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह